بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. آیت نمبر 156. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، اور ہم نے ان کے میثاق کے لیے، یعنی ان سے وہ جو عہد لینا تھا اس کے لیے ہم نے کوہ طور کو ان کے اوپر اٹھا دیا. یہ بات نہیں مان رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی طور کے پہاڑ کو جہاں یہ لوگ قیام پذیر تھے ان کے سروں کے اوپر معلق کر دیا، اور یوں لگ رہا تھا کہ اب گرا تو اب گرا، اور پھر کہا گیا اب اس عہد کو قبول کرو، تو انہوں نے پھر عہد کو قبول کر لیا لیکن بعد میں پھر گڑبڑ کر دی. جب تک وہ سمجھ لیں کہ تلوار سر پہ لٹکتی رہے تب تک ٹھیک ہے، اور جب تک جیسے تلوار سر سے ہٹی اس کے بعد پھر دوبارہ اپنی گڑبڑ کی طرف آ گئے. اور ہم نے ان کے میثاق کے لیے کوہ طور کو ان کے اوپر اٹھایا. وَقُلْنَا لَهُمْ، عربی کے لفظوں کو انشاءاللہ قرآن آپ کے سامنے کھلے ہوئے دیکھتے رہا کریں. آہستہ میں کوشش کروں گا لفظ پہ لفظ کرتا جاؤں، آہستہ آہستہ آپ مانوس ہو جائیں گے عربی کے الفاظ سے. ٹھیک ہے، آسان ہے، کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے. وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، لَهُمْ، ان کو، وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے. یہ وہ واقعہ کہ جب کہا کہ جب ہم نے کہا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس قریہ میں داخل ہو جاؤ، وَكُلُوا مِنْهَا رَغَدًا وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، جہاں سے مرضی کھاؤ پیو. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور گناہوں کی مغفرت طلب کرنے کا لفظ بولتے ہوئے داخل ہو. ٹھیک ہے، انہوں نے اس کو بھی تبدیل کر دیا مذاق میں، اور حِنْطَةٌ یعنی گندم لفظ کو تھوڑا سا تبدیل کر دیا، جیسے راعنا کو راعینا کہہ کر مذاق اڑایا کرتے. اور ہم نے ان سے کہا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ. وَقُلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے ان سے کہا لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، ہفتے کے دن کے بارے میں تجاوز نہ کرو. وہ واقعہ آپ کو معلوم ہے، مچھلیاں پکڑنے والا بیان ہو چکا. اس میں بھی انہوں نے اپنی طرف سے چلاکی لگائی، اور چلاکی کیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ چلاکی لگائی کہ مچھلیوں کو پہلے راستہ واپسی کا بند کر دیتے تھے، اور اس کے بعد کہتے دیکھا ہم نے تو ہفتے کو کوئی نہیں پکڑی، اتوار کو پکڑ رہے، حالانکہ ایکچولی وہ ہفتے کو پکڑ چکے ہوتے تھے، محفوظ کر چکے ہوتے تھے، اس لیے کہ وہ آتی ہی ہفتے کو تھی اور ان کو پتہ تھا کہ سنڈے کو ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا. یہ سب ان کی خرابیاں بار بار یاد کرائی جا رہی ہے بتانے کے لیے کہ کتنے ڈھیٹ لوگ ہیں. اور ہم نے ان سے کہا ہفتہ کے دن تجاوز نہ کرو. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے ایک پختہ عہد لیا تھا. میثاق وثوق سے، آپ سنتے ہیں نا اردو میں باوثوق ذرائع سے پتہ چلا. وثوق یعنی ثقہ بھی اسی سے، راوی ثقہ ہے یعنی اس کی بات پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، باوثوق بندہ. توجہ فرما رہے ہیں، میثاق اسی سے یعنی پکا عہد. اور مزید تاکید ہے، غلیظ اردو والا نہیں ہے، غلیظ یعنی شدید، آپ اس کو پکا. انہوں نے کیا کیا، اس میثاقاً غلیظاً کو توڑ دیا. جب انہوں نے یہ سارے میثاق توڑے تو پھر اب خداوند عالم فرماتا ہے کہ نتیجہ کیا نکلا. آیت نمبر 155. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، اور ان کے اپنے میثاق کو توڑنے کے سبب، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی آیات کے کفر کے سبب جو انہوں نے کیا تھا، انکار کیا تھا. وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ، اور بغیر حق کے، جسے ہم ناحق کہتے ہیں، اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرنے کے سبب. وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ،
اور ان کے اس قول کے سبب جو یہ کہتے تھے ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھے ہوئے ہیں، تمہاری باتیں ہمارے دلوں پہ اثر ہی نہیں کرتی۔ یہ کتنا بڑا طنز ہے کہ گویا کہ ہمارے دل جو ہیں وہ ایسے پیک ہیں، تم کیوں ٹائم ضائع کر؟ اللہ کے نبیوں سے کہتے تھے قلوبنا غلف، ہمارے قلوب پر غلاف چڑھے ہوئے، تم ٹائم ضائع کر ہم پر جو ہمیں باتیں سنا رہے۔ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، غلاف نہیں چڑھے، اللہ کہہ رہا ہے بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہریں لگا دی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ فلا یؤمنون الا قلیلا، پس سوائے قلیل تعداد کے یہ ایمان نہیں لاتے۔ اچھی طرح توجہ فرمائیے، اس بات کو سمجھیے۔ جیسے پہلے بھی میں بیان کرتا رہتا ہوں، غلط رویہ انسان خود اختیار کرتا ہے، اس کا جو نتیجہ وہ اللہ نے رکھا ہوتا ہے پھر اس کی زد میں آ جاتا ہے، پھر اس سے بچ نہیں سکتا۔ اب بہانے بنانا اور ہٹ دھرمی کرنا یہ ان کا اختیار ہے، چاہے بات مان لے چاہے بہانے بنائے ہٹ دھرمی کرے، لیکن اس ہٹ دھرمی کا جو نتیجہ نکلے گا وہ پھر اللہ مہر لگا دیتا ہے۔ اللہ مہر لگا دیتا ہے، زبردستی نہیں کرتا، اس نے یہ خود سبب بنا ہے۔ اس بات کو ذہنوں میں واضح ہونا چاہیے تاکہ مکس اپ نہ، بعض لوگ اس کو مکس اپ کرتے ہیں۔ خدا مثلا جیسے خدا نے زہر میں تاثیر رکھی ہے کہ اس کو جو کھائے گا وہ مرے گا۔ اب اگر کوئی زہر کھائے اور اسے کہا جائے کہ اللہ نے اسے مار دیا تو بالکل ٹھیک، لیکن سب کو پتہ ہے کہ اللہ نے اس کو کیوں مارا، اس لیے کہ اس نے کچھ چیز کھائی ہے جس میں اللہ نے تاثیر رکھی تھی کہ یہ مار دے گی اس کو۔ وہ تاثیر رکھنے والا کیونکہ اللہ ہے، لہذا ہر چیز کو خدا کی طرف نسبت دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کی یہ معنی ہوتا ہے جب کہا جاتا ہے خدا کے اذن کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا، یعنی سب یہ چیزوں میں اللہ نے زہر میں تاثیر رکھی ہے، گویا زہر کو اذن دے دیا کہ جب تو جائے گا انسان کے اندر تو یہ کام تو کر دے گا۔ اسی طرح جیسے بدن کی یہ مثال ہے، بدن پہ زہر اثر کرتا ہے، اسی طرح روح پر ہٹ دھرمی کا زہر اثر کرتا ہے، روح پر گناہ کا زہر اثر کرتا ہے اور اس کو بیمار کرتا چلا جاتا ہے، اور جب ہٹ دھرمی اپنے عروج پہ پہنچتی ہے پھر یہ سٹیج آتی ہے کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، تم سمجھ رہے ہو، تم بات نہیں مان رہے، تمہیں پتہ نہیں تم خدا کے اس حرکت سے خدا کے کس قانون کی زد میں آ گئے۔ تمہاری اس ضد بازی اور ہٹ دھرمی نے وہ قانون تم پر جاری کر دیا خدا کا، جس کے نتیجے میں انسان کے دل پہ مہر لگ گئی، سبب وہ خود ہوتا ہے۔ توجہ فرما رہے؟ لہذا فرمایا تمہارے دلوں پر غلاف نہیں ہے، بلکہ اصل یہ ہے کہ تمہارے کفر کی وجہ سے، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب، طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے قلوب پر مہر لگا دی۔ اب نتیجہ کیا ہے؟ فلا یؤمنون الا قلیلا، اب یہ تھوڑے ہی ایمان لائیں۔ جاری ہے آگے آیت نمبر 156، وَبِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کے سبب، وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور جو انہوں نے مریم پر عظیم بہتان لگایا، کیا کہا؟ نعوذ باللہ، اس نے بدکاری کی۔ حضرت مریم پر کیا بہتان لگا تھا کہ مثلا اس نے بدکاری کی، اور یہ ایسے گندے لوگ تھے کہ اس حضرت عیسیٰ کی گواہی کے بعد بھی اپنی گندگی سے باز نہیں آئے تھے، یعنی اس معجزے کو دیکھنے کے بعد کہ جب حضرت موسیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا اور اپنی ماں کی پاکیزگی کی گواہی دی، تو یہ گندے لوگ اس کے بعد بھی باز نہیں آئے، اور ان کے کفر کے سبب اور مریم پر عظیم بہتان باندھنے کے سبب۔ صدق اللہ العلی العظیم۔